بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالانہ نیشنل تربیتی کلاس و اجتماع مجلس خدام الحمدیہ آئیوری کوسٹ۔ رپورٹ عبد النور، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجلس خدام الحمدیہ آئیوری کوسٹ کو مہدی آباد میں مورخہ 14 تا 24 اگست نیشنل تربیتی کلاس کے انعقاد کے ساتھ 25 تا 27 اگست 2023 اپنے 19ویں سالانہ نیشنل اجتماع کے انعقاد کی توفیق ملی۔ امسال اللہ تعالیٰ کے فضل سے تربیتی کلاس میں کل 45 خدام نے شرکت کی، جبکہ اجتماع کی کل حاضری 685 رہی۔ نیشنل سالانہ تربیتی کلاس مجلس خدام الحمدیہ آئیوری کوسٹ کی جانب سے منعقدہ نیشنل تربیتی کلاس میں شاملین کو روزانہ کی بنیاد پر کئی مضامین پڑھائے گئے۔ تربیتی کلاس کے پروگرامز میں نماز تہجد و فجر کے بعد درس کا باقاعدگی سے اہتمام کیا گیا۔ ناشتے کے بعد صبح 8 بجے تربیتی کلاس کا آغاز کیا جاتا رہا، جس دوران یسن القرآن، نماز، دجال کی حقیقت و صداقت، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مضامین 10 بجے تک پڑھائے جاتے رہے۔ کچھ وقفے کے بعد نظام جماعت، فقہ، موازنہ، صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام از بائبل، وفات مسیح نیز ختم نبوت کے موضوعات پر شاملین کو آگاہی فراہم کی جاتی رہی۔ نماز ظہر اور طعام کے بعد نماز عصر تک شاملین جماعتی لائبریری میں جا کر مستفیض ہوتے رہے۔ نماز عصر کے بعد جسمانی صحت کی اہمیت کے پیش نظر فٹ بال کھیلنے کا انتظام موجود تھا۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے ساتھ ہی درس اور نماز عشاء کے بعد طعام اور بعد ازاں سوال و جواب کے پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا رہا۔ یہ سلسلہ مورخہ 23 اگست تک جاری رہا، جبکہ 24 اگست کو تمام شاملین نے تحریری امتحان دیا، جس کے نتائج کا اجتماع کے مقابلہ جات کے نتائج کے ساتھ اعلان کیا گیا، جس کے تحت امسال پہلی پوزیشن مکرم دامبیا سالف صاحب نے، جبکہ دوسری پوزیشن بالترتیب 2 خدام مکرم کاما گاتے آدمہ صاحب اور مکرم تراورے صالح صاحب نے، جبکہ تیسری پوزیشن مکرم جابی عثمان صاحب نے حاصل کی۔ تربیتی کلاس میں بطور استاد مکرم رافع تبسم احمد صاحب، مبلغ سلسلہ ریجن نڈوسی، نیز مکرم عبدالسلام تورے صاحب، مبلغ سلسلہ ریجن دلوا نے فرائض انجام دیے۔ امسال تربیتی کلاس میں آئیوری کوسٹ کے 13 ریجنز کے 45 خدام نے شرکت کی۔ نیشنل اجتماع خدام الحمدیہ تربیتی کلاس کے انعقاد کے فوراً بعد مورخہ 25 تا 27 اگست 2023 مجلس خدام الحمدیہ کے 19ویں سالانہ نیشنل اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ تیسرا نیشنل اجتماع اطفال الاحمدیہ مورخہ 25 اگست بروز جمعۃ المبارک صبح 9 بجے مجلس اطفال الاحمدیہ آئیوری کوسٹ کے تیسرے سالانہ نیشنل اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ تلاوت قرآن کریم، وعدہ اطفال الاحمدیہ اور نظم کے بعد محترم اطفال مکرم ساوے نے محمد صاحب نے تمام حاضرین کو خوش آمدید کہا، جس کے بعد پہلی تقریر ایک احمدی طفل کی منفرد خصوصیات کے عنوان سے کی گئی اور دوسری تقریر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے حسن سلوک کے عنوان سے کی گئی، جس کے بعد اجتماع کی اختتامی تقریر مکرم جابی مصطفیٰ صاحب، نیشنل صدر مجلس خدام الحمدیہ نے کی، جس میں اطفال الاحمدیہ کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف رہنمائی کی۔ اجتماع خدام الحمدیہ کا پہلا دن نیشنل اجتماع خدام الحمدیہ کے پہلے دن کا باقاعدہ آغاز بروز جمعۃ المبارک نماز تہجد، نماز فجر اور درس سے ہوا۔ صبح 6 بجے سے ہی مختلف ریجنز کے مابین فٹ بال کے مقابلہ جات کا آغاز کر دیا گیا،
جس کے دوران مہمانان کو ناشتہ بھی فراہم کیا گیا۔ دوپہر 12 بجے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا لائیو خطبہ سنا۔ نماز جمعہ کے بعد طعام پیش کیا گیا۔ اجتماع خدام الاحمدیہ کا باقاعدہ آغاز پرچم کشائی سے ہوا۔ مکرم عبدالقیوم پاشا صاحب، امیر و مشنری انچارج نے لوائے خدام الاحمدیہ، جبکہ نیشنل صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ نے آئیوری کوسٹ کا جھنڈا لہرایا۔ دعا کے بعد تلاوت قرآن کریم، فرینچ ترجمہ، عہد اور نظم کے بعد مکرم سنوگو علی صاحب ناظم اعلیٰ اجتماع نے حاضرین اجتماع کو خوش آمدید کہا۔ بعد ازاں مکرم امیر صاحب نے افتتاحی تقریر میں خدام الاحمدیہ کو ان کی ذمہ داریاں اور فرائض کی یاد دہانی کروائی۔ بعد ازاں پہلے اطفال الاحمدیہ کے اور پھر خدام الاحمدیہ کے علمی مقابلہ جات منعقد ہوئے۔ نماز مغرب و عشاء کی باجماعت ادائیگی کے بعد عشائیے کا انتظام تھا۔ اس کے بعد خدام و اطفال کے بقیہ علمی مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ اجتماع کا دوسرا دن۔ اجتماع کے دوسرے دن کا باقاعدہ آغاز باجماعت نماز تہجد کے ساتھ ہوا۔ نماز فجر اور درس کے فوراً بعد اطفال الاحمدیہ کے ورزشی مقابلہ جات کا آغاز کر دیا گیا۔ ناشتے کے بعد اجلاس کا باقاعدہ آغاز مکرم امیر صاحب کی صدارت میں صبح 10 بجے ہوا۔ تلاوت قرآن کریم، عہد اور عربی قصیدے کے بعد مکرم سنگار محمد صاحب محتمم تعلیم نے بعنوان اسلام اور حقوق کی حفاظت تقریر کی، جس کے بعد مکرم یحییٰ جیارہ صاحب معلم سلسلہ نے کچھ نظمیں مقامی زبان میں پڑھیں۔ بعد ازاں مکرم امیر صاحب کی قیادت میں نیشنل عاملہ نیز مرکزی مبلغین سلسلہ نے خدام الاحمدیہ کی جانب سے لگائی گئی نمائش دیکھی، جس میں قرآن کریم کے مختلف تراجم، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب اور مختلف فرانسیسی تراجم میں جماعتی کتب رکھی گئی تھیں، جبکہ ساتھ ہی خدام الاحمدیہ کی سالانہ کارگزاری کی مختلف تصاویر بھی اسکرین کے ذریعے دکھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس دوران مدعو کیے گئے صحافی نے مہمانان کے انٹرویو بھی کیے۔ بعد ازاں فوٹو سیشن ہوا۔ ساتھ ساتھ دیگر علمی و ورزشی مقابلہ جات کا سلسلہ نماز ظہر تک جاری رہا۔ نماز ظہر و عصر اور کھانے کے بعد دوبارہ مقابلہ جات کا آغاز ہوا۔ اس دوران صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ کی ہدایت پر شام 4 بجے نیشنل عاملہ خدام الاحمدیہ، سینٹرل مبلغین کرام نیز ریجنل قائدین کی میٹنگ کا بھی اہتمام کیا گیا، جس کے بعد اطفال الاحمدیہ کے ساتھ مربی اطفال مکرم کون داؤد صاحب نے میٹنگ بھی کی۔ نماز مغرب و عشاء و عشائیے کے بعد مقابلہ جات کا سلسلہ رات 10 بجے تک جاری رہا۔ اجتماع کا تیسرا دن۔ نیشنل اجتماع کے تیسرے دن کا باقاعدہ آغاز حسب روایت باجماعت نماز تہجد سے ہوا۔ نماز فجر اور درس کے بعد بقیہ مقابلہ جات کا انعقاد ہوا۔ 7:30 بجے مشنریز کرام اور نیشنل عاملہ کے مابین فٹ بال میچ کا انعقاد ہوا، جسے ایک دلچسپ مقابلے کے بعد مشنریز کی ٹیم نے ایک کے مقابلے میں 2 گول سے جیت لیا۔ جس کے بعد فٹ بال کے علاقائی فائنل مقابلے کا اہتمام ہوا۔ اس مقابلے کے بعد ناشتہ پیش کیا گیا۔ نیشنل اجتماع کی اختتامی تقریب کا انعقاد بروز اتوار صبح 10:30 بجے مکرم امیر صاحب کی صدارت میں ہوا۔ تلاوت قرآن کریم، عہد اور نظم کے بعد مہمانان کرام نے اظہار خیال کیا، جن میں گھانا سے آنے والے 2 نمائندگان، برکینا فاسو سے آنے والے 3 نمائندگان اور خدام الاحمدیہ کے گزشتہ 3 صدران شامل ہیں۔ گھانا سے آئے مہمانان نے صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ گھانا کی جانب سے بھجوایا گیا خیر سگالی کا پیغام پڑھا، نیز صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ آئیوری کوسٹ کو یادگاری تحفہ بھی پیش کیا۔ مکرم صلہ اسماعیل صاحب معتمد مجلس خدام الاحمدیہ نے خدام الاحمدیہ کی سالانہ کارگزاری رپورٹ پیش کی، جس کے بعد تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
امسال علمی اور ورزشی مقابلہ جات میں اول و دوم آنے والے اطفال و خدام کو انعامی سند نیز میڈلز سے نوازا گیا۔ اس نے کارکردگی کی بنیاد پر علاقہ بواکے علم انعامی کا حقدار ٹھہرا، جبکہ دوسری پوزیشن علاقہ گراں لاؤ اور تیسری علاقہ سینفرا نے حاصل کی۔ تمام معزز مہمانان نے باری باری آ کر جیتنے والے خدام و اطفال میں انعامات تقسیم کیے۔ تقسیم انعامات کے بعد نیشنل صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ نے تقریر کی، جس میں انتظامیہ اور تمام شاملین کا شکریہ ادا کیا گیا۔ نیز اسی دوران اعلان کیا کہ خدام الاحمدیہ انشاءاللہ آئیوری کوسٹ میں خدام کے چندے سے ایک مسجد تعمیر کرے گی۔ بعد ازاں مکرم امیر صاحب نے اختتامی دعا سے قبل علاقہ بواکے کو علم انعامی سے نوازا۔ دعا کے ساتھ ہی 19ویں سالانہ اجتماع کا باقاعدہ اختتام ہوا، جس کے بعد تمام شاملین اجتماع کے ساتھ مہمانان کرام کی گروپ فوٹو بنائی گئی اور نماز ظہر و عصر کے بعد کھانا فراہم کیا گیا، جس کے بعد تمام شاملین اپنے اپنے مقامات کی جانب واپس روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امسال اجتماع کی کل حاضری 685 افراد پر مشتمل رہی، جس میں خدام الاحمدیہ کی تعداد 438 اور اطفال الاحمدیہ 172، جبکہ مہمانان کی تعداد 75 تھی۔ اجتماع کی کوریج بذریعہ سوشل میڈیا کی جاتی رہی، جبکہ MTA آئیوری کوسٹ نے اجتماع کی ریکارڈنگ بھی کی۔ اجتماع کی خبر آن لائن اخبار ای پہ نیز پرنٹ اخبار سوا انفو میں اگلے ہی روز شائع ہوئی۔ آواز احتشام الحسن، مبلغ سلسلہ ریجن سینفرا، آئیوری کوسٹ۔